بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت اب قریب تر آ چکا ہے اور تیسری عالمی جنگ بس اب شروع ہی ہونے والی ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرنے کی اپنی تمام تر تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اور یاد رکھیے گا جیسے ہی اسرائیل مسجد اقصی کی مشرقی دیوار کو توڑے گا تو اس کے بعد دنیا کے حالات ایسے تبدیل ہوں گے کہ اس کی ہولناکی اور تباہی کا اندازہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے پوری دنیا کے یہ حکمران کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد اقصی وہ ایٹم بم ہے کہ جس کی تباہی کے بعد کوئی بھی ریاست اور حکومت بچ نہ سکے گی۔ مسجد اقصی اپنے ساتھ پوری دنیا کے نظام کو ہی لے ڈوبے گی، پھر نہ کوئی جمہوریت بچے گی اور نہ ہی کوئی انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں، سب کی سب پارا پارا ہو کر زمیں بوس ہو جائیں گی، اور دنیا ایک نئے نظام خلافت کی طرف بڑھنے لگے گی کہ جس نظام خلافت کی سربراہی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کریں گے، اور پوری زمین میں امن و سکون اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ دوستو، جیسا کہ اب ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنے تھرڈ ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے لال گائے کی قربانی دینے جا رہا ہے، اور یہ صرف لال گائے کی قربانی نہیں بلکہ اس کی قربانی اس روئے زمین کے 2 ارب انسانوں کے خاتمے کا باعث بننے جا رہی ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں، کیونکہ یہ تیسری عالمی جنگ کی شروعات ہوگی۔ یہودیوں نے مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے کہ جس کی تعمیر کے بعد ان کا مسیحا دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا، اور یہودی اس کے استقبال کی تیاریاں اور رسموں کی تقریبات جو کہ اپریل میں ہونی ہیں اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اسی لیے انہوں نے دجال کے ماننے والوں کے لیے انویٹیشن بھیجنا بھی شروع کر دیے ہیں، جس انویٹیشن میں امریکی صدر جو بائیڈن بھی شامل ہے جو مذہب کے لحاظ سے ایک یہودی ہے۔ اور دوستو، اسرائیل یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صرف اور صرف دجال کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جب یہودی بیت المقدس کے مشرقی دروازے سے دجال کا استقبال کریں گے تو دجال جبل زیتون سے بیت المقدس کے مشرقی دروازے سے داخل ہوگا، تو یہودیوں کے مطابق ان کا مسیحا یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گا، اور وہ اپنے ماننے والوں کو یعنی یہودیوں کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا میں صرف یہودیت کا راج ہوگا۔ مگر دوستو، یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ مسجد اقصی کو شہید کرنے کے بعد ان کا مسیحا دجال تو ظاہر نہیں ہوگا، مگر ان کے اس عمل سے پوری دنیا میں آگ ضرور لگ جائے گی اور پوری دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ نظام جو اس وقت بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں، اور یہ بھی ایک دجالی نظام ہی ہے جہاں پوری دنیا کی دولت صرف کچھ % لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اور آج اگر ہم پوری دنیا کے ممالک کی طرف نظر دوڑائیں تو بھوک، افلاس، ظلم، ناانصافی بہت بڑھ چکی ہے، اور دنیا کا ہر ملک اس نظام حکومت کی وجہ سے کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس چکا ہے۔ بالخصوص مسلم ممالک کے حالات تو اس وقت کچھ زیادہ اچھے نہیں، کیونکہ اس دجالی اور سودی نظام کی وجہ سے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور غریب غربت کی لکیر سے بھی نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور مسلمانوں کے حالات تو دنیا کے کسی بھی ملک میں اچھے نہیں، کہیں دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں۔ اس کی مثال آپ کو پاکستان میں بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور کہیں کسی ملک میں مسلمانوں پر جبراً ظلم کیا جا رہا ہے، مثلاً بھارت یا اسرائیل وغیرہ۔ اگر لٹ سے مانگے تو لٹ بھی مناؤں گا، کیونکہ مطلب نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ اور یہ تمام حالات ہم ایک نئے نظام خلافت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، اور اسرائیل نے ان 5 ماہ میں لاکھوں فلسطینیوں سے ان کا گھر، مال اور جان سب کچھ چھین لیا، اور آج بھی فلسطینی بے دردی سے شہید ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، جبکہ آج ہر مسلمان فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھ کر خون کے آنسو روتا ہے۔ اور اس کیفیت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو باقی سارا جسم بھی اس کی وجہ سے بیماری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، آج دنیا کے تمام ممالک
ممالک اسرائیل کے زیر اثر ہیں، اور آج اسرائیل اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے دجالی منصوبوں کی تکمیل کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہے۔ پھر چاہے وہ شام میں ایرانی سفارت خانے کو تباہ کر ڈالے، کوئی اسرائیل کو پوچھنے والا نہیں، اور اسرائیل اس دنیا کے نظام کو ہی نہیں مانتا، وہ جو کرتا ہے وہی اس دنیا کا نظام ہے۔ اور آج اسرائیل اتنا طاقتور ملک بن چکا ہے کہ اس کی طاقت کسی سپر پاور سے کم نہیں، اور پوری دنیا کی معیشت اس کے کنٹرول میں ہے، اور اسرائیل اپنے دجالی منصوبوں کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور دجال کے خروج سے پہلے ہی وہ ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر چکا ہے کہ دنیا کا ہر خطرناک اور مہلک ہتھیار اس کے پاس موجود ہے۔ گویا اسرائیل دجال کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر چکا ہے، اس لیے اسرائیل اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ غزہ میں رفح پر پوری طاقت سے حملہ کر کے تمام فلسطینیوں کو ہی شہید کر دے، تاکہ فلسطینی ان کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ بن سکیں۔ دوستو یاد رکھیے گا، جیسے ہی اسرائیل مسجد اقصی کو شہید کرے گا تو اس بات کا سب سے بڑا ریاکشن مشرق کے مسلمانوں کی طرف سے دیکھنے کو ملے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب مشرق میں ایک انقلاب برپا ہوگا، اور حکومتیں اس انقلاب کو روکنے کی جو کوششیں کریں گی وہ تمام ریت کی دیوار ثابت ہوں گی، کیونکہ پھر دجالی پیروکاروں کا خاتمہ ہو کر رہے گا، اور مسلمانوں کی یہاں ایک بہت طاقتور حکومت و خلافت قائم ہو جائے گی۔ اور دوستو اس خلافت کا آغاز خراسان کے علاقے سے ہوگا کہ جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے، جن علاقوں میں مشرق کے مسلمان ممالک شامل ہیں، جن میں ایران، افغانستان، پاکستان، اور ممکن ہے کہ اس میں ہندوستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہوں۔ اور دوستو جب مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی نسل کشی بھی شروع ہو جائے گی، اور ان سب میں عرب کے مسلمان لپیٹے میں آئیں گے، اور عرب میں حالات بہت کشیدہ ہو جائیں گے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے، اور مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس آپ کو تلاش کر لیں گے، اور پھر لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور آپ ہی امت کو پھر اس بھنور سے نکالیں گے۔ اور پھر یہی وہ وقت ہوگا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے سیاہ علم برآمد ہوں گے، وہ اتنی طاقتور فوج ہوگی کہ پھر کوئی بھی انہیں روک نہ سکے گا، ان کا رخ پھیر نہ سکے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس لشکر کی قیادت کریں گے، اور بیت المقدس کو پھر سے فتح کر لیں گے، اور وہ لشکر اپنے جھنڈے ایلیا یعنی بیت المقدس میں گاڑ دیں گے۔ اب دوستو اسرائیل لال بچھڑوں کی قربانی کے بعد مسجد اقصی کو شہید کر کے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہا ہے، اور غزہ میں جو کچھ بھی ان 5 ماہ میں ہوتا رہا، یہ دیکھ کر مجھے تو اب کوئی شک نہیں کہ اسرائیل یہ قربانی کر کے دنیا کو اوپن چیلنج دے رہا ہے کہ ہم اپریل میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اگر کسی میں دم ہے تو ہمیں روک کر دکھاؤ۔ دوستو مسلمانوں میں تو بہت جذبہ ہے، مگر ہمارے حکمران اسرائیل اور امریکہ کے غلام ہیں، اس لیے وہ بیچارے بے بس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنے سچے لیڈر یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے، اور امت کو اس ظلم و ستم سے نجات دلوائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں اور مسجد اقصی کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کو یہودیوں کے ان دجالی منصوبوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔